بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ شخصیت ہیں زہیر بن ابی سلمہ کی، اور نام ان کا زہیر بن ابی سلمہ بن ربیعہ بن رباء المزنی ہے، اور اختلاف ہے ان کے نسب نامے میں۔ بعض کہتے ہیں یہ بنو غطفان سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ قبیلہ مزنیہ سے ہیں، اور صحیح قول بھی یہی ہے۔ اور ان کی جو والدہ تھیں وہ قبیلہ ذبیان سے تھیں، اور وہ ایک بڑا جاہلی شاعر جس کا نام بشامہ بن عدیر ہے، اس کی بہنہ تھیں، اور اسی شاعر سے زہیر نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور اسی کے جو ہے وہ کنف میں وہ بڑا ہوا ہے، اسی کی پرورش میں وہ بڑا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حکمت کا شاعر ہے اور بڑا شاعر ہے۔ زہیر کی اپنی پیدائش حاجز میں ہوئی ہے، جو کہ موجودہ جو سعودیہ عربیہ کا جو دارالحکومت ریاض ہے اس کا جنوبی علاقہ بنتا ہے۔ 520 میلادی میں یہ پیدا ہوا تھا، اور جب یہ پیدا ہوا تو بچپن میں اس کا والد گزر گیا تھا، اور اس کی والدہ نے اس کے باپ کی وفات کے بعد ایک جاہلی شاعر سے شادی کی جس کا نام تھا اوس بن حجر۔ تو وہاں پر اوس جو تھا اس نے زہیر کو خصوصی جو ہے وہ یعنی کہ تعلیم دی، اور اس کو جو ہے وہ روایت شعر سکھائی۔ اور زہیر کی دو بہنیں بھی ہیں، ایک کا نام سلمہ ہے، دوسری کا نام خنسہ ہے، اور یہ دونوں بھی شاعرہ تھیں۔ تزوجہ زہیر نے ایک خوبصورت سخی خاتون کے ساتھ شادی کی تھی جس کا نام لیلہ تھا، اور اس کی کنیت اوفا ہے، اور لیکن وہ اس سے جدا نہیں ہوئی، اس نے لیکن جو ہے وہ اس کی طلاق ہو گئی تھی، لِأَنَّ جَمِيعَ اولادہ، کیونکہ اس کی جتنی اولاد ہوتی تھی وہ مر جاتی تھی۔ اور تزوجہ امرا من اخوالہ، پھر اس کے بعد اس نے اپنی جو ہے وہ ماموزاد میں سے کسی جو ہے اپنی کزن کے ساتھ شادی کی جس کا نام کبشہ بنت عمار تھا، اور پھر اس سے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام کعب ہے جس نے قصیدہ بانت سعاد لکھا، اور دوسرے کا نام بجیر ہے۔ وَكَانَ كِلَاهُمَا شاعرین، اور یہ دونوں شاعر ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ اور جو ملقہ زہیر ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوفا جو ہے وہ اس کی محبت اور اس کی فکر ہمیشہ جو ہے وہ دامن گیر رہی ہے، ظلت تحت تفکیرہ و قلبہ۔ اور 20 سال کے بعد جو ہے وہ اس کے چھوڑ جانے کے بعد تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس نے اس کو لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور زہیر کثیر المال تھا، ٹھیک ہے، مال والا تھا، اور اپنی قوم میں بڑا مقام رکھتا تھا، اور اپنے قوم قبیلے کا سردار تھا، سید تھا، اور رائے کا بڑا مضبوط تھا، اور اخلاق کا بڑا عالی تھا، وسیع ظرف اور وسیع دل رکھتا تھا۔ اور زہیر کو جاہلیت کے شعراء میں بڑا شاعر شمار کیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ زہیر جو ہے وہ اشعر الشعراء ہے، کیونکہ وہ کلام میں بہت غوطہ لگاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور وحشی اشعار سے، اجنبی اشعار سے دور رہتا ہے، اور وہ کسی کی مدح نہیں کرتا مگر اس وصف کے ساتھ جو اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب کو حرم بن سنان کی اولاد میں سے بعض نے کہا کہ انشدنی بعض مداح زہیر فی ابک، تو نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے باپ کی شان میں زہیر نے کچھ مدح کہی ہے، اور پھر وہ بعض اشعار جو ہے وہ گنگنائے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ انہ کان لیحسن فیکم القول، تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہی خوبصورت جو ہے وہ تعریف کی ہے تمہارے باپ کی زہیر نے۔ اس پر حرم بن سنان کے بچوں نے کہا کہ واللہ ونحن کنا نحسن له العطا، کہ ہم نے انہیں کیا خوبصورت عطا بھی دیا ہے، ان کو گفٹ بھی دیے ہیں، ان کو عطیہ بھی ہمارے والد نے دیا تھا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ جو تمہارے باپ نے دیا قد ذهب ما آتیتموہ وبقی ما آتاکم، وہ تو چلا گیا، اور جو زہیر نے تمہارے باپ کو جو مدح کی ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ زہیر جو ہے وہ معمرین میں سے ہے، بڑی عمر پائی ہے، کہا جاتا ہے 610 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شدید الورع تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، لیکن وہ بعثت سے چونکہ پہلے تھا اس لیے اسلام اس نے نہیں لایا، اور لیکن اس کے بچوں نے کعب اور بجیر نے اسلام قبول کیا۔ زہیر کی جو اشعار ہیں، کان بیت زہیر عریقا فی الشاعریہ، اور وہ صحیح معنی میں شعر ہیں، اس کا باپ، اس کا خالو، اس کی بہنیں، اس کا پورا خاندان شاعری میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے بچے کعب اور زہیر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سارے عمدہ شعراء میں ہیں، شعراء المجیدیین ہیں۔
اور وذالک لم یتیسر لغیری، یعنی کسی کے لیے اس لیول کا شعر کہنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو 3 بڑے فحول الشعراء ہیں ان میں زہیر کو کہا جاتا ہے، اور ان میں ایک امراء القیس ہے، ایک نابغہ ہے، اور ایک زہیر ہے۔ اور لوگوں میں امراء القیس کو فضیلت دی جاتی تھی اور نابغہ کو فضیلت دی جاتی تھی، لیکن شعر کا جو امتیاز ہے اور شعر کے جو خصائص ہیں اس میں زہیر بھی پیچھے نہیں تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زہیر اپنی شاعری میں متصف تھا لہجہ صادقہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں فکان لا یبالغ ولا یعازل، اور وہ اپنی شاعری میں نہ مبالغہ آرائی سے مدح کرتا تھا اور نہ ہی کوئی غلط بات جو اس میں نہیں ہوتی تھی وہ کہتا تھا۔ تعقیدات سے اور غرابت سے جو کہ فصاحت کلام کے لیے غلطیاں شمار ہوتی ہیں ان سے وہ بچتا تھا، اور اسی طرح وہ سخافت قول سے اور حجر الحدیث سے، ان چیزوں سے بھی بچتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا جو شعر ہوتا تھا اس میں معنی جمع ہوتے تھے، الفاظ کم ہوتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شعراء میں سے وہ پہلا شاعر ہے جس نے مدح کے لیے ایک نیا اسلوب اختیار کیا، اور اس کی مدح میں ضرب المثل اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے حکم اور تجارب کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زہیر جو ہے وہ عبید الشعر ہے، یعنی شعر کے ساتھ رہا ہے، اور ایک لمبا زمانہ اس نے شعر کے ساتھ گزارا ہے۔ شعر اس کے گھر کا جو ہے وہ جو غلام ہے، اور وہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قصائد حولیات کے نام سے ہیں، کیونکہ وہ 4 مہینے میں شعر کو نظم کرتا تھا، وہ یہذبھا فی اربعۃ، اور 4 مہینے اس کی تہذیب کرتا تھا، اور پھر اس کو جو ہے وہ 4 مہینے بعد جا کے پیش کرتا تھا، تو اس وجہ سے پورا 1 سال لگ جاتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زہیر بن نبی سلمہ جو ہے وہ اپنے حلم کی وجہ سے، اپنی برازنت کی وجہ سے، اپنی اس سلامتی اور امن کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے مشہور تھا، اور اس کا جو معلقہ ہے جو کہ 65 اشعار پر مشتمل ہے، جو معلقات میں سے تیسرا معلقہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان جنگوں کا تذکرہ ہے جو ابس اور ذبیان کے درمیان تھی، اور اس کا جو سبب ہے وہ جو ہے وہ داہس نامی وہ گھوڑی یا وہ گھوڑا تھا کہ جس کو قیس بن زہیر جو کہ سردار تھا بنی ابس کا، اور اسی طرح ایک دوسرا فرس تھا، گھوڑا تھا جس کا نام غبرا تھا جو کہ حمل بن بدر جو کہ سردار تھا بنی ذبیان کا۔ تو ان دونوں کے جو ہے وہ گھوڑوں کے درمیان مسابقے کے اوپر یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ حمل بن بدر جو ہے اس نے جو ہے وہ میں یکمن لداحس یردہ عن غایتی اذا جاء سابقا، پھر ان دونوں گھوڑوں کے اوپر یہ جنگ چلی، فبرز داحس عن الغبرا حتى قارب الغاية ودنا من الكمين فوثبوا عليه وردوه فسبقت الغبرا وبعد حمل ابن بدر ابنه مالك الى قيس بن زهير يطلب منه حق السبق والران، فابي قيس دفعه وقتل ابنه مالك، فكان ذلك باعثا على الحرب التي طالت الى سنوات، اور وكثرا فيها القتلى حتى اصلح بين المتحاربين حرم بن سنان والحارث بن عوف ودفع الدایات من مالهما۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں سرداروں کو کی آپس کی گھوڑیوں کے درمیان ریس لگی، جس میں ایک کا گھوڑا جیت گیا اور دوسرے نے اس کے گھوڑے کو جو ہے وہ تیر مارا اور وہ مر گیا، اور اس بات کے اوپر جو ہے ان کی جنگ شروع ہوئی، اور وہ جنگ چلتی رہی یہاں تک کہ یہ 2 سردار حرم بن سنان اور حارث بن عوف نے جو ہے وہ ان کے درمیان صلح کروائی، اور جو لوگ مرے تھے ان کی دیت بھی ادا کی، یہاں تک کہ انہوں نے 3000 بلغت 3,000 جمل، 3000 اونٹوں کے قریب دیت، یعنی وہ کتنی لاکھوں کروڑوں میں ہوگی جو انہوں نے دی۔ اس پر زہیر نے معلقہ لکھا اور ان دونوں سرداروں کی جو ہے وہ صلح پر مدح کی، اور جو انہوں نے دیتیں دی تھیں ابس و ذبیان کے لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جو ہے اس نے اپریشیٹ کیا، اور اس نے اپنے معلقے کی جو ابتدا کی ہے وہ انہی جاہلی شعراء کے جو ہے وہ عادت کے مطابق کی ہے، اور وقوف اطلال سے کی ہے، اور تحیہ اور اوصاف سے، اور انہی کھنڈرات کو یاد کرنے سے، اور اسی دمن البالیہ سے جو ہے وہ جو جانوروں کی مینگنیوں سے، اور اس گھر کی یاد سے جس میں اوفا رہتی تھی، جو کہ 20 سال پہلے جو ہے وہ اس کے پاس رہتی تھی، اور جو ہے ان ساری چیزوں کو اس نے یاد کیا ہے۔ پھر وہ ان 2 عظیم لوگوں کی طرف منتقل ہوا ہے جس نے صلح کروائی ہے، قبیلوں کا خون بچایا ہے، اس نے ان کی مدح کی ہے اس اچھے عمل پر، اور پھر اس نے جو ہے وہ مدح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دونوں فریقوں کے درمیان اس صلح اور اس امن کے لیے جو ہے، اور جو نرمی اور جو ایک اچھا معاملہ تھا اس معاملے پر بات کی ہے، اور اس نے ان فریقوں کو خیانت کا جو شر ہے اور جو ہے وہ جنگ کی جو اضمار ہے، چھپا ہوا جو حسد ہے، اس کو اس نے بیان کیا ہے۔
پھر اس نے جو ہے وہ جنگوں کا جو وصف ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ جو شومت پسندی ہے اس کو اس نے بیان کیا ہے۔ پھر اس نے اپنے معلقے کے خاتمے میں مختلف زندگی کے تجارب اور حکمتوں کو ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے اس کو شاعر حکیم کہا جاتا ہے۔ دو چار اشعار اس کے جو ہے وہ مقطع کے اگر آپ دیکھ لیں، امن امی اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدراج فالمتفلمی وقفت بها من بعد 20 حجۃ، اور آگے وہ کہتا ہے کہ فدائیا عرفت الدار بعد تواہمی فاقسمت بالبیت الذی طاف حولہ رجال بنوہ من قریش وجرہمی یمینا لنعم السیدان وجدتما علی کل حال من سحبل ومبرمی، اور آگے کہتا ہے کہ تدارکتما عبسهم وزبیان بعدما تفانوا ودقوا بینہم عطر منشمی، کہ یہ ام اوفا کے گھر کے نشان ہیں جو واقع ہیں حومانت الدراج اور متسلم میں۔ 20 سال کے بعد میں یہاں آیا ہوں، اور بڑی سوچ و بچار کے بعد میں نے اس کے گھر کو پہچان لیا ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے اس گھر کی کہ اگر قبیلہ قریش اور جرہم کے لوگوں نے اس کا طواف کیا، جنہوں نے اس کو تعمیر یعنی خانہ کعبہ کی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں سردار بہترین سردار ہیں ہر حالت میں، اور دونوں سرداروں کو پا لیا بعد اس کے کہ وہ باہم فنا کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے درمیان منشم کا عطر پیس لیا تھا، یعنی ان کی لڑائی جو تھی وہ بالحدیث عطری منشمی، تو ان کی لڑائی زور و شور پر پہنچ چکی تھی۔ دوسری شخصیت جو ہے وہ ہیں جی حسان بن ثابت کی، اور حسان بن ثابت کا نام ابو الولید ہے، ویسے ان کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، اس وجہ سے یہ ابو عبد الرحمن بھی ہیں، ایک بیٹے کا نام حسام ہے، ابو حسام بھی ہیں، لیکن زیادہ شہرت ابو الولید ہے۔ حسان بن ثابت انصاری صحابی ہیں اور مخضرم شاعر ہیں، یعنی ادرک الجاہلیہ والاسلام دونوں زمانے انہوں نے پائے ہیں، اور مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور زمانہ جاہلیت میں بھی رہے، اور شاعری کے ساتھ ان کا زمانہ گزرا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو جزیرہ عرب سے باہر جو دو بڑی عربوں کی ریاستیں تھیں، مناظرہ اور غساسنہ، ان دونوں کے بادشاہوں کی بھی مدح کرتے رہے ہیں، وَيَنَالُ جَوَائِزَهُمْ، اور وہاں سے مختلف جو ہے وہ انعامات اور عطایا لیتے رہے ہیں، اور ان کی جو مدح ہے وہ آل جفنا کے جو غسانی بادشاہ ہیں ان کے ہاں بھی چلتی تھی، اور وہ ان کو بڑا نوازتے تھے عطایا کے ساتھ اور مختلف جو ہے وظیفوں کے ساتھ، اور جب اسلام آیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر اسلام کی مدد میں لگ گئے، اور جب رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حسان نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان بادشاہوں کی مدح کو ختم کر دیا اور اپنے شعر کو اسلام کے لیے کہا، اور یہ شاعر رسول کا لقب پایا، اور جو ہے وہ عاش ما عاش بالعزت والکرامہ، عزت اور کرامت کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ ان کی جو وفات ہے وہ 54 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی، اور کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کی نظر چلی گئی تھی، کف بصرہ فی آخر ایامی، اور انہوں نے اپنے قصیدے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور انصار کی انہوں نے مدح کی ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے ہجرت کا وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آئے اور کس طرح انصار نے رسول کی مدد کی اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلما اتانا رسول الملیکی بالنور والحق بعد الظلم، کہ جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس وقت کہ جب ہم تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہم نے تاریکیوں کے بعد نور ایمان کو جو ہے وہ حاصل کر لیا، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ رکنا الیہ ولم ناسیہ غداۃ اتانا من ارض الحرم، کہ ہم رکنا الیہ، ہم رسول کی طرف مائل ہو گئے، جھک گئے ہم، اور ہم نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اور ہم نے اس صبح کا انتظار کیا کہ جب وہ ہمارے پاس سرزمین حرم سے آئے، اور پھر کہا کہ وَقُلْنَا صَدَقْتَ رسول الملیکی، اور ہم سب نے کہا کہ آپ ہی سچے بھیجے ہوئے رسولوں میں ہیں، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جائیے، وفینا غم، اور ہمارے درمیان ہی آپ ٹھہریے، ہمارے درمیان ہی آپ رہیے، فنشہد انک عبد الملیکی، اور ہم سارے یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ جو ہے وہ عبد الملیک ہیں، آپ مالک الملک کے بندے ہیں، اور ارسلت نورا بدین قیم، اور بے شک آپ ہی کو نور ہدایت کے ساتھ اور دین قیم کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ تو اس